اور آج نہیں تو کل وہ یقیناً سارے کیسز میں ضمانتوں میں بحال ہوتے ہیں. اس کے اندر کوئی سزا متعین نہیں کی گئی. بالکل فالٹ پروٹیکس کے اوپر ان کے اوپر ایک کے بعد دیگر کیسز جو ہیں سینکڑوں بنا دیے گئے صرف اس لیے کہ ان کو انگیج رکھا جائے اور وہ الیکشن پروسیس سے اور عوامی رابطے سے دور رہیں. باہر آئیں گے نواز شریف اور شہباز یہ اندر سے فوج کے اصل دشمن یہ لوگ ہیں. السلام علیکم، میں ہوں لاہور سے عتیق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ڈیجیٹل نیوز. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ممتاز قانون دان احمد اویس صاحب موجود ہیں جو ایڈوکیٹ جنرل کی بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. احمد اویس صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ سر کہ کل 62(1)(f) کا ایک ڈیسیجن آیا ہے جس میں 5 سال کی نااہلی جو ہے انہوں نے برقرار کر دی ہے. اس کا الٹیمیٹلی فائدہ تو نواز شریف جہانگیر ٹیم کو ہوگا، عمران خان کو اس کا نقصان ہوگا؟ میرے خیال میں اس فیصلے کو اس طرح اس پیرائی میں اگر نہ دیکھا جائے کہ یہ کس کو امیجیٹ نقصان ہوگا اور کس کو امیجیٹلی فائدہ ہوگا، اس کو اس طرح دیکھا جائے کہ آرٹیکل 62(1)(f) جو تھا اس کے اندر کوئی سزا متعین نہیں کی گئی. وہ اور جو کچھ اس میں اس کے آپ پڑھیں اس کی جو ڈسکوالیفیکیشن جو ہیں کہ وہ اگر رائٹیس نہیں ہے، اگر وہ ٹروتھفل نہیں ہے، امین نہیں ہے، نان پرفیگریٹ ہے، تو یہ ساری باتوں کی یہ وہ ورچوز ہیں جو ہر آدمی میں، ہر مسلمان میں ہونی چاہیے. اور اگر یہ وہ کسی میں نہیں ہے تو اس بیس کے اوپر کسی کو سزا تو نہیں دی جا سکتی. اسلام میں کہیں ایسا ہے نہیں. بجائے سے کہ آپ ساری لائف کے لیے کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیں کہ اس نے فالس ایفیڈیوٹ دیا کسی نے یا ڈیکلیریشن بائی دا کورٹ آ گیا کوئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے لیے اپنے آپ کو امینڈ کرنے کا، اپنے بیہیویئر کو بہتر بنانے کا راستہ بھی بند کر دیا. تو یہ کچھ ایسی آسپیکٹ ہیں کیونکہ کانسٹیٹیوشن تو خاموش تھا اس کے اوپر. یہ تو عدالت یہ سزا جو ہے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کی، یہ تو سپریم کورٹ نے دی تھی، اور یہ صرف نواز شریف کو ہی نہیں ملی تھی کہ یہ کہا جائے نا کہ جی اس کے لیے سب کچھ ہوا تھا. یہ غلط ہے. یہ اس سے پہلے جو کیسز جو ہیں جس میں وہ جعلی ڈگریوں کے اوپر ہوئے تھے، جہاں پہ وہ کوالیفیکیشن کے متعلق جو تھی، اور اس بنیاد کے اوپر بھی وہ فالس ایفیڈیوٹ آئے اور اس کے اوپر یہ بنیاد بنا کے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کی. لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ اگر کسی آدمی نے کسی ایک پیریڈ آف ٹائم میں کوئی اس سے کوئی زیادتی ہوئی ہو یا وہ غلط کام کیا ہو اس نے، اور اس کے بعد کیا وہ ساری زندگی اپنے آپ کو امینڈ کرنے کا راستہ بند کر چھوڑے، یا بند رہے گا اس کے لیے؟ آپ یہاں پہ اس میں ایک انوملی بھی ہے، آپ کو بھی غور کیجیے گا. آرٹیکل 62(1)(f) کو تو ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ اس کی یہ پوزیشن ہے، یہاں لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کر دی. اسی طرح اگلا آرٹیکل 63(1)(h) ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کو سزا ہو جاتی ہے، اور سزا بھی کسی مورل ٹرپیچوٹ کے آفینس کے اندر سزا ہو، مطلب جس نے کسی قتل کر دیا، بہت بڑی اس نے جو ہے بریچ آف ٹرسٹ کیا، کرپشن کر دی، یا اس نے کو ریپ کر دیا، اینی تھنگ آف دیٹ کائنڈ، تو اور اس کو 2 سال سے زیادہ کی سزا ہوئی تو پھر اس کو 5 سال 10 سال لائف امپریزنمنٹ ہو جاتی. وہ سزا کاٹ کے واپس آئے گا اور 5 سال کے وقفے کے بعد وہ پھر دوبارہ پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں اور ایک طرف آپ ساری زندگی کے لیے راستے بند کر رہے ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز موجود تو تھی، اس کو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے ذریعے بہتر تھا کہ اس کو ٹھیک کیا جاتا. بائی امینڈنگ لا انہوں نے کیا ہے اس کو، لیکن کیونکہ سپریم کورٹ کے ایک لارج بینچ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے تو بہرحال یہ فیصلہ جو ہے وہ قوم کے لیے تو اس کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ ایک نظام ہے عدلیہ کا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جب آ جاتا ہے انٹرپریٹیشن آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن کے اوپر، تو وہ بہرحال وہ فیصلہ ہے، اس کے مطابق ہی نظام چلے گا. اچھا، ایک طرف عمران خان پر توشہ خانہ کیس پر فرد جرم عائد کر دی جاتی ہے، پھر GH2 حملے پر ان کو گرفتاری ان کی ڈال دی جاتی ہے، تو کس طرف سچویشن جاتی دیکھ رہے ہیں آپ عمران خان کے حوالے سے؟ دیکھیے، یہاں تک عمران خان کا مسئلہ ہے نا، وہ تو ہر کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے اس کے اوپر کیسز کی بھرمار کر کے اس کو انگیج رکھنا چاہ رہے ہیں عدالتوں میں، اس کو عوام کے کانٹیکٹ سے جو ہے دور رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کا اللہ کا ایک نظام ہے. ان کی تمام ان غلط حرکتوں کی وجہ سے
عمران خان کا اور پاکستانی قوم کا رشتہ اتنا قریب ہو کے مل گیا آپس میں کہ وہ ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آتا مستقبل قریب میں. اور وہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ جو کچھ جتنی حرکتیں کر رہے ہیں وہ اور مضبوط ہو رہا ہے اور سیمنٹڈ ہو رہا ہے, اس کو توڑا نہیں جا سکتا. یہی درد سر بن گیا ان کے لیے. الیکشن کو کروائیں تو کس طرح سے کروائیں؟ عمران خان کے ووٹ بینک میں تو کمی آ نہیں رہی. ریگنگ جو ہے وہ ایک پرسنٹیج تک ہی آپ کسی حد تک کر سکتے ہیں. 100% ریگنگ اگر کہیں تو وہ ہو نہیں سکتی. اس کا ایک بہت بڑا ریئیکشن ہوگا, اور وہ ریئیکشن اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ وہ سارے سسٹم کو ایملگیمیٹ کر دے. اس لیے اس حد تک یہ ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے کسی میں کہ اس حد تک جائیں گے. تو سینٹ میں ایک قرارداد منظور ہوتی ہے چند روز پہلے, جس میں وہ الیکشن ملتوی کرنے کی منظوری دی جاتی ہے. اس کی آئینی حیثیت کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی الیکشن اب ملتوی ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے, سینٹ میں مینیج کیا تھا, انہوں نے 14 ممبر تھے. جی, سینٹ کی تعداد آپ کو پتہ بہت زیادہ ہے اس سے, 104. تو اس میں صرف 14 ممبرس کو انہوں نے مینیج کر کے ان سے اور یہ ایک ریزولوشن پاس کروا کے اور یہ پاس کر دیا. اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ بہت سی باتیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان 14 جنوری کے بعد رہا ہونے جا رہے ہیں. کیا امکانات لگ رہے ہیں اور کس بنیاد پر وہ رہا ہو سکتے ہیں؟ کہ ایسے کی پاسبلٹیز ہیں؟ بالکل پاسبلٹی ہیں, کیونکہ یہ سارے کے سب کیسز جو ان کے اوپر بنے ہوئے ہیں وہ سارے فالس کیسز ہیں. آپ ابھی دیکھیں کہ ان کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کیسز کے اندر ان تمام کیسز میں دیکھیں کسی ایک کیس میں بھی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ جہاں پہ ان کو سزا سنائی جا سکتی. اور ایک بالکل فال ٹو ٹیکس کے اوپر ان کے اوپر ایک یک کے بعد دیگر کیسز جو ہیں وہ سینکڑوں بنا دیے گئے ہیں, صرف اس لیے کہ ان کو انگیج رکھا جائے اور وہ الیکشن پروسیس سے اور عوامی رابطے سے دور رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مستقل یہ چیز قائم نہیں رکھی جا سکتی. اور آج نہیں تو کل وہ یقیناً, میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ یقیناً اور 1-2 مہینے میں آپ دیکھیے گا کہ وہ سارے کیسز میں ضمانتوں میں بحال ہو کے باہر آئیں گے, عوامی رابطے میں شامل ہوں گے, اور انہیں کوئی روک نہیں سکے گا. کیونکہ بغیر پلاننگ کے جو کچھ بھی کیا گیا 9 مئی کا جو واقعہ ہے, یہ اٹس آرکیسٹریٹڈ پلان جس میں برا پرکشن سوچے ہی نہیں گئے تھے کہ ان کا نتائج کتنے بھیانک ہو سکتے ہیں. اگر سوچا گیا ہوتا تو شاید کوئی یہ کام نہ کرتا. ابھی بھی چاہیے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ غور کریں کہ ان سے کس دھوکے سے پی ٹی ایم کی حکومت جس کو لیڈ کر رہے تھے شہباز شریف, انہوں نے کس طریقے سے فوج کو پھنسا کے اور عوام اور فوج کے درمیان ایک خلیج بھی پیدا کر دی اور ایک نفرت کا بیج بھی بو دیا. یہ کام جو ہے ان کو اگر ہسٹری لے کے آئیں سامنے تو نواز شریف کی فیملی جو ہے, خود نواز شریف اور شہباز, یہ اندر سے فوج کے اصل دشمن یہ لوگ ہیں. ہر موقع پہ آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف نے کسی موقع پہ اس نے کوئی وہ چانس کو جانے نہیں دیا جہاں پہ اس نے کسی نہ کسی طریقے سے فوجی جنرلز کے اوپر انہوں نے تنقید نہیں کی ہے, اور بڑے گھونڈے انداز میں تنقید بھی کی ہے, اگر کی ہے ہٹانے کی کوشش بھی کی ہے کسی کو, تو کسی ایسے انسرمونیل طریقے سے چیف آرمی اسٹاف کو ہٹانے کی کوشش کی ہے جو اگین وہ ہیومیلیٹنگ اینڈ انسلٹنگ تھا. تو اس لیے, اور پھر اس کے بعد نواز شریف کے جتنے بھی کرپشن کے واقعات بنے ہیں, جتنا یہ سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا, اب یہ کچھ کہتے رہے, لیکن ان تمام کی ایویڈنس جو ہے وہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ نے اکٹھی کر کے پرووائڈ کی تھی, اور وہ سچ کے اوپر مبنی ہے, اس میں کوئی غلط نہیں ہے. اس لیے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کو تو پتہ ہے کہ یہ کتنا کرپٹ آدمی اور اس کی فیملی کتنی کرپٹ ہے, لہٰذا یہ ان کا اقتدار میں آنا ناممکن ہے. کچھ بھی بات ہو جائے, یہ اقتدار میں اگر آئیں گے تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. یہ معاملات ایسے نہیں ہیں. بالکل جی, گفتگو اپنے جانی کہ قوم کو ایک نئی نوید سنائی گئی ہے کہ بہت جلد عمران خان صاحب جو ہے وہ تمام کیسز سے بحال ہو کر رہا ہو جائیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کب جو ہے وہ قوم کے سامنے اپنا پہلا خطاب بھی کریں گے. تو فی الحال مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے پاکستان ڈیجیٹل نیوز.